نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ اللیل، یہ سورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر نازل کی گئی ہے۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے انہوں نے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں، میری خدمت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جو میرا کام ہے وہ آپ کا بھی کام ہے۔ فرمایا بالکل ٹھیک۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس پہلے ہی دن سے دین کی محنت اور تبلیغ کا ایسا کام شروع کیا کہ آپ کی وجہ سے بے شمار لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، اور حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ جو 10 جنہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے، وہ اکثریت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے غلام آزاد کر دیے اور ان کو اسلام کے اندر لے کر آئے، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ ان کا آقا ظلم ڈھاتا تھا، ظلم کرتا تھا، تو ایمان لانے کی وجہ سے تو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ تو اب کافر جو ہے نا وہ باتیں بنانے لگے کہ دیکھو جی یہ جو بظاہر احسان کرتے نظر آتے ہیں نا، اصل میں لوگوں کے احسانات ہیں ان پر، یہ ان احسانات کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی نیکی کرے نا، حوصلہ افزائی کرنے والے عموماً کم ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اعتراض کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ جتنا اچھے سے اچھا آپ کام کر لینا، اکثریت نے کوئی نہ کوئی تانا ہی دینا ہے، غلطی نکالنی۔ بہت کم ہوں گے جو، ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے منہ پر بہت زیادہ تعریف کریں، لیکن اچھا کرنے والے کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے تاکہ وہ اور مضبوط ہو، اس کی ہمت بڑھے۔ ایک نوجوان ہے، اس نے ہمت کی ہے، نماز کے لیے آتا ہے، سب کچھ ہے، بجائے اس کی کہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالنا شروع کر دے، تو ایسے کرتا ہے، تو ایسے کرتا ہے، تاکہ وہ ویسے ہی بھاگ جائے۔ بھائی وہ اس عمر میں آ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کس عمر میں دین کی طرف آیا، میں نے کیا کیا۔ تو جو اس وقت آ گیا ہے غنیمت سمجھے۔ جوانی کی اور نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ تو توبہ توبہ، شیطان کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اس عمر میں اگر کوئی داڑھی رکھتا ہے، اس عمر میں آ کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو ضرور اصلاح کریں اس کی نماز کی، باقی چیزوں کی، لیکن اس طرح کی نہیں کہ وہ مسجد سے ہی بھاگ جائے۔ اس لیے میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بچے چھوٹے جو مسجد کے اندر آ جائیں نا، ان کی ضرور تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، لیکن اس طریقے سے نہ کریں کہ وہ توبہ کرے کہ آئندہ ہمیں مسجد میں جانا ہے، کہ اس نے کوئی غلطی کی نہیں تو 2 بابے ایسے پڑھیں گے نا اس کو، توبہ توبہ توبہ، اس نے نام دوبارہ نہیں لینا مسجد میں آنے۔ ارے بھائی شکر کرو وہ کسی بری جگہ نہیں گیا، غلط جگہ نہیں گیا، اچھی جگہ کی طرف آیا ہے، تو غلطی ہوگی کوتاہی تو کوئی بات نہیں، پیار محبت کے ساتھ معاملہ کریں گے تو وہ بار بار آئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ہے، لیکن کیا ہے، لوگوں نے عجیب عجیب تانے دینے شروع کر دیے، اللہ نے ان کی شان میں پوری صورت ہی نازل کر دی۔ فرمایا پہلے قسم کھائی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، فرمایا ہمیں قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، دن کی جب روشن ہو جائے،
اور اس ذات کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، فرمایا تمہاری کوشش مختلف ہے، ایک جیسی نہیں، جس طرح دن اور رات دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہیں، اے لوگوں تمہاری کوشش اور تمہاری محنت بھی ایک جیسی نہیں، فرق ہے۔ فرمایا ایک محنت کیا ہے؟ من آتا، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، واتقا، متقی بنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، وصدق بالحسنی، اور ہمیشہ اچھی بات کی، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی۔ فرمایا ایک محنت والی زندگی تو یہ، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فرمایا ہم ایسے بندے کے لیے اتنی آسانی کریں گے کہ یہ آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے بغیر کسی مشکل میں۔ اور اس کے بالمقابل وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو بخل سے کام لے، اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرے، وَاسْتَغْنَىٰ، بے پرواہی کی زندگی گزارے، ہمیں کیا ہے، بڑا مال دولت، یہ وہ کروڑوں روپے، اور اتنی میرے بینک بیلنس، اتنی گاڑیاں، اتنی میری کوٹھیاں ہیں، مجھے کس چیز کی پرواہ ہے؟ فرمایا وَاسْتَغْنَىٰ، جو لاپرواہی کی زندگی گزارے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جب کوئی اچھی بات آئے بجائے تسلیم کرنے کے اس کو جھٹلائے وہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کرتے ہیں، یہ جہنم میں جائے گا، اور جب جہنم میں گیا مال و دولت اس کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا، جہنم سے تو وہی بچے گا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ میرا اندر بھی صاف ہو جائے، میرا مال بھی صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت میں اتقا فرمایا لوگوں میں سے سب سے بڑے متقی، سب سے بڑا متقی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی کہ یہ جو مال دیتے ہیں یہ پاکی کے لیے دیتے ہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا کسی کا ان پر احسان نہیں جس کا یہ بدلہ چکانا چاہتے ہیں، یہ تو جو بھی نیکی کرتے ہیں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، رب اعلیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ نے مہر لگا دی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر کام میری رضا کے لیے، اور فرمایا یہ مجھے راضی کرتے ہیں، میں ان سے ایسا راضی ہوا ہوں کہ ان کو بھی راضی کر دوں گا۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا ہے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا، ان کے مال نے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے تھے میری خواہش تو یہ ہے میری نظر ہو، میری آنکھ ہو، اللہ کے نبی کا چہرہ ہو، میں دیکھتا ہی رہ جاؤں۔ فرمایا میری دوسری خواہش یہ بھی ہے میری بیٹی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنے۔ فرمایا یہ بھی میری خواہش ہے میرا مال ہو اور خرچ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں خواہشات آپ کی پوری فرمائی۔ جتنا وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنے کا ملا اتنا کسی کو نہیں ملا، اور آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں، اور فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میرے ساتھ دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی بیٹی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ماں ہے پوری امت کی۔ اور جو مال کی بات ہے وہ ابھی میں نے سنا دیا، آپ نے فرمایا صدیق اکبر کے مال نے جتنے مجھے فائدہ دیا کسی نے نہیں دیا، اور بلکہ ایک موقع پر تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہاں تک فرما دیا، اللہ اکبر، فرمایا کہ جس نے میرے اوپر احسان کیا نا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا، ضرور دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی عادت مبارکہ تھی
وہ عبداللہ بن ابی تھا نا، رئیس المنافقین، اس نے اپنی قمیص دی تھی غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد کاٹ کے بڑے تھے اور جسم جو ہے نا بڑا بھاری تھا، تو اور جنگ کے دوران ان کا لباس پھٹ گیا، تو اب کسی اور کا لباس ان کو آتا ہی نہیں تھا، تو عبداللہ بن ابی بھی یہ بھی قد کاٹ والا تھا، تو اس نے پھر اپنی قمیص دی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اگرچہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے، لیکن احسان تو ہو گیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اس نے اپنا کرتا دیا۔ تو جب وہ مرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار کے اس کو پہنا دیا، تاکہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی ہو جائے اس کے احسان کا۔ وہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی کر دیں مغفرت نہیں ہوگی اس کی، چاہے آپ نے قمیص پہنا دی ہے، نماز جنازہ پڑھا دی ہے، سب کچھ، میں مغفرت نہیں کروں، اور بلکہ منع کر دیا آئندہ کافر کی نماز جنازہ کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا، جو ہو گیا سو۔ تو آپ احسان کا بدلہ دیتے تھے، فرمایا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن خود ہی عطا فرمائے، فرمایا وہ بہت زیادہ ہے، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکا، اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ آپ ہی ان کے احسان کا بدلہ دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا جنت کے 8 دروازے صدیق اکبر کو بلا رہے ہوں گے کہ آؤ جنت میں داخل ہو جائے۔ سورہ والضحیٰ شروع ہوتی ہے، یوں کہیے کہ یہ سورہ لیل سورت صدیق ہوئی اور یہ سورہ والضحیٰ سورت النبی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور ایک جملہ دونوں میں مشترک ہے، ابھی آ رہا ہے، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پچھلی صورت میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ادھر بھی رضا ہے ادھر بھی رضا ہے۔ چند دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہ آئی، کبھی آتی تھی کبھی نہ آئی، تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی، حتیٰ کہ ایک کافر نے تو یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، کہنے لگا ان کے پاس ایک شیطان آتا تھا وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب نہیں آنا اس نے۔ اللہ نے سورت نازل کی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا ہمیں چاش کے وقت کی قسم ہے، رات کی جب وہ چھا جائے اس وقت کی قسم ہے کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے بیزار ہوا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن کا آنا یہ ایک حسن ہوتا ہے، جبریل امین کا کسی وقت آنا کسی وقت نہ آنا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اس کے اندر بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جس طرح سورج جب نکلتا ہے پہلے اشراق کے وقت کچھ چاش کے وقت اور بڑھ جاتا ہے، دوپہر کے وقت اور ہی بڑھتا چلا جاتا ہے، فرمایا اسی طرح میرے نبی کی شان پہلے سے اور بڑھتی چلی جائے گی، بڑھے گی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا میرے حبیب آپ کے لیے تو ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہوگا، پہلے سے بہتر ہوگا۔ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی سے بعد والی بہتر، پھر بعد والی مکی سے مدنی بہتر، مدینے میں ہر آنے والا سال پہلے سے بہتر، فرمایا کہ پھر جو آخرت ہوگی وہ دنیا سے بہتر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ تو بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پھر جب آخرت آئے گی فرمایا آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنی نعمتیں دے گا کہ اللہ آپ کو راضی کر کے چھوڑے۔ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم اس وقت تک نعمتوں کی بارش کرتے ہی رہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ دیکھو جبریل یہ پکا وعدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے راضی کریں گے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ بالکل، اللہ کا وعدہ کچا تو نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ ہے سچا وعدہ ہے۔ فرمایا جبریل امین سن لو،
میرا ایک سچا امتی بھی جہنم میں رہ گیا نا تو میں نے راضی کوئی نہیں ہونا، میں پکی بات ہے، آخری امتی کو بھی جہنم سے نکلواؤں گا پھر میں جا کے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے نبی کا امتی بنایا ہے کہ جس نے ہمیں ہر موقع پہ یاد رکھا۔ اللہ شان اپنے نبی کی بیان کر رہے ہیں اور آپ فکر اپنی امت کی کر رہے ہیں۔ دنیا جاتی ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، بندہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، ہر ایک مانگ رہا ہے، یا اللہ میرا یہ بھی کر دے، گناہ بھی معاف کر دے، فلاں بھی دے دے، فلاں بھی دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حج پڑھ لیجیے، آپ نے ساری دعائیں اپنی امت کے لیے کی، یا اللہ میری امت کی مغفرت کر دے، یا اللہ میری امت کی مغفرت کر دے۔ آپ میدان عرفات میں دعا مانگ رہے امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کی امت کی مغفرت کر دوں گا، لیکن جو ظالم ہوگا نا ظالم، اس کو نہیں بخشوں گا، باقی بخشے جائیں گے۔ اچھا، مزدلفہ کی رات آئی، آپ نے پوری رات دعا یہی مانگی، اے اللہ میرے امت کے ظالم کو بھی معاف کر دینا، یا اللہ اس کو بھی محروم نہ کرنا، ایمان ہوگا تو یا اللہ معاف کر دینا، کوئی نہ کوئی صورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو آپ کی امت کا جو ظالم ایمان والا ہوگا اس کی مغفرت کی بھی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دے، ورنہ تو یہ تھا جس طرح شرک معاف نہیں تو ظلم وہ والا بھی معاف نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پہ یاد رکھنے والے، جس طرح آپ نے ہمیں یاد رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ دیکھیے، الم یجد کا یتیما فآوا، آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح ٹھکانہ عطا فرمایا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ آپ کو کیوں یتیم رکھا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کی براہ راست ہی پرورش کی، اور جس نے کچھ نہ کچھ دیر آپ کی پرورش کی، اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ان کو اٹھاتے گئے۔ باپ پہلے چلے گئے، پھر والدہ چلے گئی، پھر دادا چلا گیا، پھر چچا چلا گیا، فرمایا سب کو اٹھاتے چلے گئے تاکہ آپ پر احسان جتلانے والا کوئی نہ ہو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کس طرح امت کو تعلیم دینی ہے، ہدایت کیا ہے، رہنمائی کا راستہ کیا ہے، فرمایا وہ بھی ہم نے خود دکھایا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تنگ دست تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو غنی بنایا۔ اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرایا، انہوں نے جو مکہ کی امیر ترین خاتون تھی، سارا مال و دولت انہوں نے آپ کو دے دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں سارے تشریف فرما دیا، کچھ بھی نہیں رکھا۔ دنیا اللہ نے بہت ملتا رہا، لیکن آپ اپنے لیے رکھنا پسند نہیں کرتے، اور آپ دعا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ چاہیں تو آپ کے ارد گرد پہاڑوں کو ہم سونے کا کر دیں، مال و دولت وافر ہو جائے، ریل پیل ہو جائے، سب کچھ آپ کو ملے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو اسی حالت میں آپ نے دعا کی اے اللہ میں تو چاہتا ہوں جب تک زندہ رہوں مسکین ہی زندہ رہوں، اور جب میں جاؤں تو ان مسکینوں کے ساتھ جاؤں، اور جب قیامت کے دن کھڑا کیا جاؤں تو ان مسکینوں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جاؤں۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پھر 3 حکم دیے، فرمایا جب اللہ کے اتنے احسان ہیں تو آپ کو چاہیے، آپ نے یتیمی کی زندگی خود گزاری ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے یتیمی کی زندگی کہ انسان کے سر پر باپ نہ ہو، انسان کے سر پر اس کی ماں نہ ہو، کوئی کیسے بات کرے گا، کوئی کیسے کرے گا۔ جو ماں باپ کی شفقت ہے وہ انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ فرمایا میرے حبیب یتیم کو کبھی جھڑکنا نہیں، سختی سے بات نہیں کرنی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سائل آ جائے، مانگنے والا تمہارے در پر آ جائے، جتنا ہو سکے دے دینا ہے، نہیں تو سختی سے ڈانٹنا نہیں ہے، سختی سے ڈانٹنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرماتے ہیں سائل کو اس لیے نہیں ڈانٹنا کہ
کیونکہ وہ تو رب کا ڈاکیا ہے جو تمہارا مال دنیا سے آخرت میں منتقل کر دیتا ہے۔ وہ تو ایک ڈاکیا ہے، ڈاکیے کو بندہ ڈانٹتا تھوڑا ہی، وہ تو شکریہ ادا کرتا ہے کہ میری چیز آپ نے یہاں سے وہاں پہنچا دی۔ وہ ٹی سی ایس والوں کے پاس بندہ جاتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے، چیز بھی دیتا ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری یہ چیز جو ہے پہنچا دی ہے۔ تو فرماتے ہیں غریبوں کا، سائلوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا یہاں پر پڑا ہوا مال وہ آپ سے لے کر تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں کہ تم وہاں جاؤ گے تو وہاں ملو گے۔ تو ایسے بندے کا احسان مند ہونا چاہیے، نہ کہ ڈانٹنا چاہیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میرے حبیب آپ رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ تو رب کی نعمتوں کو بیان کرنا کیا ہے؟ پہلے تو بندہ یاد کرتا ہے کہ میرے اوپر رب کا یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نہ دسی کسی نے نہ تنخواہ تیری کے نہیں ہے، فلانی چیز نہ دسی۔ فرمایا رب تو پسند کرتا ہے کہ انسان اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو ذکر کرے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے رب کی۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ نعمت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کی حالت بظاہر بڑی کمزور تھی، تو آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے چاہا کہ ان کے ساتھ کچھ مدد کر دی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ضرورت مند مانگے تو اس کی مدد کرو، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ آپ خود تلاش کرتے رہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے ایک موقع پر ان سے گفتگو کی کہ تاکہ ان کے حالات معلوم ہو سکیں، تو وہ تو معلوم ہوا، انہوں نے کہا میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی بکری ہیں، اتنی فلانی چیز، اس زمانے میں مال یہی ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اللہ جس کو مال دیتے ہیں تو اللہ پسند کرتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اظہار بھی بندے پر ہونا چاہیے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وافر دیا ہے تو غریبوں والی زندگی نہ گزاریں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، کھانے میں، پینے میں، دینے میں، ان تمام چیزوں میں اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ رب کی نعمتوں کو بیان کرنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو بندہ نہیں ظاہر کر سکتا کیونکہ حاسدین بھی ہوتے ہیں، باقی بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے استادوں کے استاد حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ جامعہ شرفیہ کے شیخ الحدیث بھی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ پھر بھی اپنے جو بہت قریبی ہونا تو وہ نعمت ان کو بتا دیا کرے تاکہ رب کے حکم کی مخالفت نہ ہو۔ پھر جو اس طرح کی نعمتیں سب کو نہ بتائے، خاص کو پھر بھی بتا دے تاکہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنے۔ سورہ علم نشرہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا دین اسلام کے لیے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سینے کی تنگی کہ دین کا کوئی حکم آ گیا، کچھ آ گیا، انسان تنگی محسوس کرتا ہے، کیا کریں اب، کیسے کریں۔ رمضان سے پہلے کتنے لوگ جن کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے کہ رمضان آ گیا، روزے رکھنے پڑیں گے، بڑا مشکل کام ہے۔ اب سارے اکثریت اس کوشش میں لگی ہے، اللہ کرے روزے 29 ہی ہوں، بس چاند نظر آ ہی جائے، 30واں نہ ہو۔ کل بھی ساتھی کہہ رہے تھے بیٹھے ہوں گے، ناراض نہ ہو، 30 روزے ہوں تو عید کا مزہ نہیں آنا۔ اللہ کا انعام یہ ہوتا ہے کہ انسان کا سینہ اس طرح کھلا ہو کہ جو نعمت رب کی طرف سے ملتی چلی جائے انسان خوش ہوتا چلا جائے۔ یہ ہے علم نشرح لک صدرک، میں جو حکم آئے خوشی سے قبول کرنا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، فرمایا آپ کے بوجھ ہم نے ختم کر دی۔ شروع میں جب وحی آتی تھی تو آپ کے لیے بڑی دقت ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ وحی کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر آپ اونٹنی پر کسی چیز پر سوار ہوتے وحی نازل ہونے لگ جاتی تو وہ اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی، وحی کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کے ساتھ میں تھا، آپ نے جسم کا کوئی حصہ ہاتھ یا کوئی چیز میرے اوپر رکھی تھی، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری ران ٹوٹتی چلی جا رہی ہے اس وحی کے اثر کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان فرمایا
ورفعنا لک ذکرک، فرمایا میرے حبیب ہم نے تو آپ کا تذکرہ اور شان بلند کر دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ آیت آئی تو اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ کس طرح میرا تذکرہ بلند ہوا؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کا نام ہوگا قیامت تک کے لیے۔ کلمے میں اللہ کا نام ہے تو نبی کا نام ہے، اذان میں اللہ کا نام ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا نام ہے، نماز میں اللہ کا نام ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا نام ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، قیامت کی صبح تک جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں اللہ کے حبیب کا نام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے 2-3 مواقع کے۔ ذبح کرنے کے وقت یہ ایسے وقت فرمایا صرف اللہ کا نام ہی لینا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، کیوں چھوٹے چھوٹے صورتیں، ہر صورت کی کوئی ایک آدھ بات کرنی پڑتی ہے اور آج مکمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں بنایا، اس سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، جتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ لیکن فرمایا اس سے بڑی انسان کی بدبختی کیا ہوگی کہ انسان اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی جہنم کے گڑھے میں جا کر گر جائے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ کامیابی تو یہ ہے کہ جس اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا، انسان اس اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کرے اور جنت میں جانے والا بنے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں سب سے پہلی وحی جو آئی اور جو آیات نازل ہوئی وہ یہ تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات جو ہے وہ نازل سب سے پہلے، جس میں فرمایا کہ آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اشارہ تھا کہ اب آپ کی امت جو ہے وہ پڑھنے لکھنے والی ہوگی، لیکن تعلیم وہی کارآمد ہوگی جس میں بسم ربی کا ہو، رب کا نام شامل ہو۔ جو تعلیم انسان کو رب سے غافل کر دے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ علم وہ ہے جس میں انسان کا تعلق رب کے ساتھ جڑتا چلا جائے، اور جو قلم ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کے ذریعے سے جو تعلیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے حصے میں آخری میں جو وہ آیات بعد میں نازل ہوئی، ابو جہل کی تردید کی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، دھمکایا ان کافروں نے آئندہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، جہاں آ کے اللہ کو سجدے کرتے ہیں لمبے لمبے سجدے، آئندہ ہم نہیں اس کو برداشت کریں گے۔ اور ابو جہل نے کہا میں نے آئندہ اس طرح دیکھ لیا نا تو بس میں نے نہیں چھوڑنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب پھر نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھنے لگے، تو ابو جہل بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا پھر وہی، آپ کے قریب آیا تو وہاں سے فوراً بھاگ گیا، پیچھے ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں اس طرح کوئی آگ سی تھی اور بہت بڑا درندہ تھا، میں تو اس سے بھاگ کے نکلا ہوں ورنہ اس نے مجھے مار دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی ینہا، دیکھا ہے اس کو، عبداً اذا صلی، ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اچھائی کا کام نہیں برائی کا کام کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں تو بڑی مجلس والا ہوں، میرے ساتھ تو بڑے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بلا لے اپنی فوج کو، ہم اپنی فوج بھیجیں گے، لے آئیے۔ سندع الزبانیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک قدم بھی آگے بڑھ جاتا نا، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا کہ اس کی گردن توڑ کے پھینک دی جاتی تھی، سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ تو اس لیے فرمایا ایسے نبی کی دشمنی مول نہیں لینی، ایسے نبی کی غلامی اختیار کرنی ہے، غلامی اختیار کرنی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ بھی سچے پیغمبر، آپ پر نازل ہونے والا قرآن بھی سچا قرآن ہے۔ فرمایا یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، جس رات میں نازل کیا وہ رات بھی شان والی ہے، وہ رات بھی شان والی ہے، جس شہر میں نازل کیا وہ شہر بھی شان والا ہے۔ جب شہر شان والا ہوا، رات بھی شان والی ہوئی، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے وہ کتنی شان والا ہوگا، اور پھر جس نبی پہ نازل ہوا وہ نبی کتنی شان والا۔ فرمایا وہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ لم یکن الذین کفروا، اہل کتاب کی تردید کی اللہ تعالیٰ نے
کہ یہ اہل کتاب کتنے کم بخت ہیں، بدبخت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل تو یہ لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اپنے آخری نبی کا زمانہ دکھا دے، ہمیں ان کا متبع بنا دے، ہم بھی آپ پر ایمان لانے والے ہوں، یا اللہ ہم تیرے آخری نبی کا دیدار، دعائیں مانگتے تھے۔ اللہ اکبر، جنگوں میں جاتے آپ کا نام لے لے کر دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ان کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما دے۔ فرمایا دیکھو ان ظالموں کو، جب اللہ کے وہ نبی تشریف لائے، حتیٰ تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کے رسول تشریف لائے، اب قرآن پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے ہیں، یہ بدبخت بجائے ماننے کے الٹا انکار کرنے پر آ گئے۔ وہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب ماننے کی بات آئی تو یہ پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا کہ جو انکار کریں، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے باقی مشرکوں میں سے ہوں، اولئک ہم شر البریہ، اللہ کی نظر میں پوری مخلوق میں سے یہ بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں جو فرمایا میرے نبی پہ ایمان نہیں لاتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو ایمان لائیں اور اپنا کردار بھی اچھا کیا، اللہ کی نظر میں یہ سب سے بہترین لوگ ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ زلزال شروع ہوتی ہے، اور اس کے متعلق میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے آدھا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قل هو اللہ کے ابھی میں ذکر کرتا ہوں، وہ تہائی قرآن ہے، اس کو نصف القرآن فرمایا۔ دو مرتبہ جو اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور قیامت کا ذکر کیا، فرمایا قیامت کا ایک حال تو یہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ہلا دی جائے، شدید زلزلہ آئے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، دنیا کا زلزلہ نہیں برداشت ہوتا، قیامت کا کیا ہوگا۔ دوسرا حال، واخرجت الارض اثقالہا، زمین کے اندر اللہ نے خزانے اور کیا سے کیا رکھا، فرمایا اس دن سارے خزانے اللہ حکم دیں گے زمین باہر پھینک دیں، کوئی اندر نہیں ہوگا۔ انسان دیکھ کر کہے گا جس سونے چاندی پٹرول معدنیات کے لیے ہم لڑتے رہے آج اس طرح پڑی ہیں، کوئی لینے والا بھی نہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین خود بول کے بتائے گی کہ میری پیٹھ پر انسان کیا کرتا رہا، کس نے اچھائی کی کس نے برائی کی، زمین خود بول کر بتائے گی، زمین کے حصے بتائیں گے۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ جب انسان نیکی کرے نا تو کوشش کرے مختلف جگہ کرے، تاکہ قیامت والے دن زمین کے مختلف ٹکڑے جو ہے انسان کے حق میں گواہی دیں۔ اس لیے ہم نے نیک لوگوں کو دیکھا کہ فرض نماز تو امام کے ساتھ ادا کی، سنتوں کے لیے جگہ بدل لیتے ہیں تاکہ ایک اور جگہ بھی ہمارے حق میں گواہی دے کہ انہوں نے فلاں نماز پڑھی تھی، وہ جگہ بھی گواہی دے، وہ بھی دے۔ فرمایا جس نے چھوٹی سی نیکی کی ہوگی سامنے آ جائے گی، برائی کی ہوگی سامنے آ جائے گی۔ والعادیات ضبحا، اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں اور ان کی کچھ صفات بیان کی۔ فرمایا دیکھو گھوڑوں کو کس طرح مالک کے اشارے پر ہانپتے ہانپتے دوڑتے جاتے ہیں، اتنے تیز جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاؤں جب پتھر پہ لگتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، اور مالک کے اشارے پر وہ دشمنوں کی جماعت کے اندر گھس جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں تیر لگ رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، مالک کے اشارے کو دیکھتے دوڑتے جاتے ہیں۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ انسان دیکھو مالک نے گھوڑے کو بنایا نہیں، مالک نے انسان نے اس گھوڑے کو جو کھلایا ہے وہ پیدا کیا نہیں، جو پانی پلایا ہے وہ اس مالک کا انسان کا بنایا ہوا نہیں، لیکن اس کے ہاتھوں سے گھوڑا کھاتا ہے، مالک کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ فرمایا اے انسان کتنا افسوس ہے، کتنا تو ناشکرا ہے، جس رب نے تجھے کھانا بھی دیا پانی بھی دیا تو اسی کے نہیں مانتا، اسی کا ناشکرا بنا ہوا۔ فرمایا تو گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہے۔ فرمایا یہ انسان کی روحانی کمزوری ہے، اس کا وجہ کیا ہے، ناشکرا ہے کیوں؟ فرمایا مال کی محبت اس کے دل میں بڑی، جتنا مل جائے کہتا ہے تھوڑا اور آ جائے اور آ جائے، پہلے کہتا ہے 99 ہو گیا، یہ 1,00,000 پورا ہو جائے، وہ پورا ہو جائے، پھر دوسرے کی فکر میں لگ جاتا ہے،
وہ پورا ہو جائے، تیسرے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اللہ مال کی ایک وادی بھی اس کو عطا کر دینا، یہ دوسری کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ فرمایا انسان کے پیٹ کو یا قناعت بھر سکتی ہے یا قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ تو علاج کیا ہے؟ فرمایا علاج یہ ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی موت کو اور اپنی قبر کو یاد رکھے۔ جب جو انسان مرنے کو قبر کو یاد رکھتا ہے وہ شکر گزار ہوتا ہے۔ القاریات والقاریہ، پھر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس دن جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنتی ہوں گے، جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جہنم میں جائیں گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا کثرت نے انسان کو اتنا غافل کر دیا کہ مال کی، دولت کی، ان کی کثرت اور ملے اور ملے اور ملے اور ملے۔ فرمایا اس کثرت نے انسان کو اتنا غافل کیا کہ انسان قبر کی مٹی میں پہنچ جاتا ہے، مرنے کے قریب ہوگا لیکن مال کی فکر ہے، پھر آ جائے کسی طریقے سے، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں۔ شیخ سعدی اول حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا ہے اور دو چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک، مال کا حرص پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے بوڑھے کو، اور نمبر دو فرمایا کہ زندگی اور عمر کا حرص پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جوانی میں بھی کوئی نہیں چاہتا کہ میں مروں، زندگی چاہیے ہوتی ہے، لیکن بوڑھا آدمی کبھی نہیں مرنا چاہتا، بیماریوں کا شکار ہوگا لیکن کہے گا نہیں ابھی اور بڑھ گیا، اور پوری زندگی خون پسینے سے جو مال کمایا وہ سارا اپنے اوپر لگا کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ مال لگ جائے لیکن میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ فرمایا کثرت نے غافل کیا ہے، اتنی غفلت اچھی نہیں، کلا ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ساری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی، یہ جہنم بھی سامنے آ جائے گی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھیں گے۔ والعصر، قسم کھائی اللہ نے زمانے کی، فرمایا ہمیں زمانے کی قسم، سارے انسان خسارے میں جا رہے ہیں۔ زمانے کا نام لیا کیونکہ زمانہ اور انسان کو جو زندگی دی گئی ہے یہ انسان کا سرمایہ ہے، سرمایہ ہے۔ اور فرمایا ہر انسان دیکھ لیں جتنی زندگی اس کی گزر گئی ہے اس نے کیسے گزاری، انسان خود بول کر گزارے گا کہ واقعتاً ناکام میں نے گزاری، جیسی گزارنی چاہیے تھا ویسے نہیں گزاری۔ کیسی گزارنی چاہیے؟ الا الذین آمنوا، نمبر ایک ایمان ہونا چاہیے، نمبر دو عامل الصالحات، نیک اعمال ہونے چاہیے، نمبر تین وتواصوا بالحق، خود نیک نہیں بننا، اوروں کو بھی سچی بات کی تلقین کرنی ہے، بتانا ہے، نمبر چار حق بات کی تلقین کریں گے، مصیبتیں پریشانیاں بھی آئیں گی تو وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر کرنا ہے، اوروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ مختصر صورت ہے لیکن فرمایا قرآن کی جامع ترین صورت ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، وہاں کامیابی والی صفات تھیں، اس صورت میں ناکامی والی چیزیں ہیں۔ انسان کو ناکام کیا کرتا ہے؟ کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی عیب جوئی کرنا، اور یہ تو ہے ہی ایسا ہے، اور جانتا ہے یار اسنوں میں کتنے پانی دے گا، یہ تو اس طریقے سے ہیں۔ فرمایا یہ تباہی ہے۔ نمبر دو لمازہ، منہ پر کسی کو تانے دینا، تو ہے ہی ہے، نا شکر ہے گا تو فلانا، فرمایا یہ چیز بھی تباہی لاتی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، اسی طریقے سے مال جمع کرنا اور اس کو شمار کر کر کے رکھنا، کیا مطلب؟ کنجوسی کرنا۔ کنجوس آدمی کی عادت ہے وہ بس وہ گن گن کے ہی تھکتا رہتا ہے، اوہ 1000 پھر کدھر چلا گیا اسے، اوہ 500 پھر کاٹ ہو گیا اسے، میں تو اتنے رکھے سن۔ سخی وہ ہے جو دیتا بھی رہتا ہے اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی بڑھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، انسان کیا سمجھتا ہے یہ مال مجھے ہمیشہ ساتھ دے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، جب رب کی پکڑ آتی ہے مال و دولت کسی کام کی نہیں رہتے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جس طرح رب کی پکڑ کے سامنے مال کام نہیں آتا، فرمایا عہدہ بھی کام نہیں آتا۔ ابرہہ کو دیکھو، یمن کا گورنر ہے، عیسائی مذہب پر ہے، اس نے کیا کیا؟ بیت اللہ کے مقابلے میں ایک اور اللہ کا گھر بنانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہے مسلمانوں نے اس کو قبول ہی نہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یوں کرتا ہوں میں جا کے بیت اللہ کو ہی گرا دیتا ہوں تاکہ یہ ہوگا ہی نہیں، لوگ اس کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے۔ 60,000 کا لشکر لے کر وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب مکہ والوں کو پتہ لگا، قریش کو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، یا اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، ہم تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اس کے پاس ہاتھی، لشکر، ساری چیزیں، ہم کیسے مقابلہ کریں؟ اللہ اکبر۔ اور بلکہ لکھا ہے کہ جب وہ ابرہہ آیا نا اور مکہ کے قریب ایک جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں اونٹ چل رہے تھے، اس کو پکڑ لیا، کہا کس کے ہیں؟ کہا قریشیوں کے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے تھے۔ ان کو جب پتہ لگا تو یہ چلے گئے ابرہہ کے پاس، اور ابرہہ بڑا ان سے مرعوب ہوا کہ ہیں ایسی عظیم شخصیت، ہاں جی کیسے آنا ہوا؟ آپ کون ہیں؟ جی میں قریش کا سردار ہوں۔ کیسے آئیں؟ جی آپ نے میرے اونٹ قبضہ لیے ہیں، وہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگا مجھے افسوس ہے، میں بیت اللہ گرانے آیا ہوں اور تم اونٹوں کی بات کرتے۔ حضرت عبد المطلب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس گھر کا مالک وہ خود ہے، وہ حفاظت کرنا جانتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس کے خدمت گزار ہیں، باقی رب اپنے گھروں کی خود ہی حفاظت کرتا ہے، اس کے نظام بھی خود ہی چلاتا ہے۔ ہر زمانے میں آپ دیکھ لیں، مساجد کا نظام، مدارس کا نظام، یہ رب کا کام ہے، رب خود ہی چلاتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ خدمت کا موقع عطا کرتا ہے۔ یہی بات حضرت عبد المطلب نے کی۔ تو اس کے بعد جب وہ آنے لگا تو اللہ رب العزت نے کیا کر دیے؟ ابابیل بھیج دیے، اور وہ آئے کنکر اٹھا کر، کنکر انہوں نے برسائے تو وہ کنکر بندے کو چیرتے ہوئے اور ہاتھیوں کو چیرتے ہوئے نیچے گر جاتے تھے۔ ابرہہ اور اس کے چند ساتھی بچے، باقی سب وہیں پر مر گئے، وہ مینا کے قریب سب وہیں پر مر گئے۔ اور ابرہہ وہاں سے بھاگا واپس، اس وقت نہیں مرا، اللہ نے اس کو اتنی ذلت کی موت عطا کی، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ گل گل کے ختم ہوا، یہ انگلی گری، یہ گری، ہاتھ گرا، بازو گرا، ٹانگ گری، اس طرح کر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا۔ جو رب کے مقابلے میں آتا ہے اللہ اس کو ایسے رسوا کرتے ہیں، ایسے رسوا کرتے ہیں۔ اور ہر زمانے کے اندر ایسی بات رہی کہ جب بھی کسی نے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی، اللہ نے اس کو ایسے ذلیل کیا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی عظمت چونکہ سب لوگوں کے دلوں میں ڈالی تھی، اس زمانے میں بھی اور آج بھی، تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ قریشی لوگ جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے نا مختلف علاقوں میں، تو سب علاقے کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے خدام آ گئے، خدمت گزار آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریشیوں، جس بیت اللہ کی وجہ سے اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، اس بیت اللہ کے رب کی بھی عبادت کیا کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جس بیت اللہ کی وجہ سے یہ عزتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں، اس اللہ کی تم عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک کے بعد کھلایا ہے، تمہارے خوف کو ختم کیا۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، فرمایا اس اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے لیکن اخلاقیات کو بھی درست کرنا ہے ورنہ ناکامی ہے۔ فرمایا جو قیامت کو جھٹلائے وہ بھی ناکام، جو یتیموں کو دھکا دے یہ بھی ناکام، جو مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے اور کسی کو ترغیب نہ دے وہ بھی ناکام، جو نماز دکھلاوے کے لیے پڑھے وہ بھی ناکام، اور استعمال کی چیزیں جو کسی کو استعمال نہ کرنے دے، یہ میری ہے، اس کو نہیں ہاتھ لگانا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی مانگنے کے لیے آ گئے، یار فلاں چیز دے دو، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، نہ بھی ہم نہیں دیتے، یہ تو میری چیز ہے، میں کسی کو دیتا ہی نہیں۔ فرمایا وہ استعمال کی چیز ہے، خود بھی استعمال کرو، اوروں کو بھی کرنے دو، فائدہ ہوگا، نہیں تو اس نے ختم تو ہو ہی جانا ہے، باقی اس نے نہیں رہنا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے نا حضرت ابراہیم، جب ان کا انتقال ہوا تو لوگ کہنے لگے اللہ اکبر، ان کا بیٹا تو اب ہے کوئی نہیں ہے، ان کے بعد ان کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، تو بس ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر ایک تو حوض کوثر ہے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ کم عقل ہے، یہ دنیا مٹ جائے گی، آپ کا نام لینے والے تو حوض کوثر پھر بھی موجود ہوں گے، وہ آپ کے ہاتھوں جام کوثر پی رہے ہوں گے۔ کوثر کا ایک معنی قرآن بھی ہے، قرآن بھی کوثر ہے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں، ہم نے تو آپ کو قرآن عطا کیا جو قیامت تک رہے گا اور آپ کا نام اور آپ کا تذکرہ گونجتا رہے گا۔
آپ کی شان کون ختم کر سکتا ہے؟ نمازی نماز کے اندر آپ کا نام لے گا، نمازی نماز میں پڑھے گا ورفعنا لک ذکرک، نمازی نماز میں پڑھے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، نمازی نماز کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھ رہا ہوگا۔ ہاں، جس رب نے آپ کو اتنی شان دی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ بھی اس کی نماز پڑھیے اور اس کی قربانی اس کے نام پر کیجیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، فرمایا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو آپ کا دشمن ہے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے میرا سلسلہ ابو جہل سے ملتا ہے، ابو لہب سے ملتا ہے۔ بڑے سے بڑے اسلام کے دشمن، ان کو کہو اپنا نام تم ابو لہب رکھ لو، کبھی نہیں رکھیں گے۔ یہ رب کی ایسی پھٹکار آئی کہ دشمنان اسلام بھی اللہ کے نبی کے دشمنوں کا نام لینا پسند نہیں کرتے، اور بلکہ روایات میں آتا ہے، اس طرح میں پوری روایت نہیں سناتا، لمبی ہے، ابو جہل کا اپنا بیٹا حضرت اکرمہ مسلمان ہو گئے، اور جب وہ مسلمان ہوئے نا، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے میں جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں ابو جہل کا بیٹا آ گیا، ابو جہل کا بیٹا آ گیا، ابو جہل کا بیٹا آ گیا۔ آپ ان سے فرمائیں مجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہیں، فرمایا ہے تو اسی کا بیٹا، جی نہیں میں نہیں چاہتا کہ مجھے ابو جہل کا بیٹا کہا جائے، یہ آپ کو کیا کہیں؟ اللہ کے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ مجھے کہا کریں اکرمہ جو اسلام کا بیٹا ہے وہ آ گیا ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، فرمایا آپ کا دشمن ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ، مکی صورت ہے۔ ابتداء میں کافر ایک موقع پر آئے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، چلو مل جل کے کچھ لو کچھ دو کے معاملے سے چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر دی، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، جس کا خلاصہ یہ ہے عقیدے پر سودے بازی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ٹافیاں تھوڑی ہیں، یہ کاروبار اور مال تھوڑا ہی ہے تو بیچیں ایک دوسرے کو دیں۔ عقیدہ ہے عقیدہ ایسی چیز ہے اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس پر انسان مر سکتا ہے، سودا نہیں کر سکتا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، قرآن مجید کی سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی، پوری سورت آیات اس کے بعد نازل ہوئی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نصرت اتار دی، فتح آ گئی، اب لوگ اسلام کے اندر آئیں گے، اور آپ نے جوک در جوک لوگوں کو جب دیکھنا ہے اسلام میں آ رہے ہوں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرنی ہے، حمد بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے۔ اس کی بات میں نے جمعے میں کر دی تھی۔ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ یہ سورت کیا ہے؟ تہائی قرآن ہے، ایک مرتبہ پڑھیں تو گویا کہ 10 سپارے پڑھنے کے ثواب ملتا ہے، 3 مرتبہ پڑھیں گے تو پورے قرآن مجید کے پڑھنے کے ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، اور بھی بڑے فضائل ہیں، 10 مرتبہ پڑھیں تو فرمایا کہ اللہ جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں، اور بھی اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد، کافروں نے پوچھا کہ آپ ہمیں اپنے رب کا تعارف تو کروائیں نا، کہ اس رب کا سلسلہ نسب کیا ہے، وہ کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے میرا سلسلہ نسب قل هو اللہ احد، وہ تو ایک ہے، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، ورنہ جو ایک ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے میں تو کلا پرا، میرا تو ہے ہی کوئی نہیں یار، میرا بھی تو پرا ہوتا تو ہوتا تو اس کے ساتھ بنتی بھی نہ، جن کے ہیں ان کی کون سی بنتی ہے، جن کا نہیں ہے وہ تمنا کرتا پھرتا ہے، جن کے ہیں وہ لڑتے پھرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ الصمد، اللہ کا ہے کوئی نہیں لیکن وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کے برابر ہے اس جیسا، تو لیس کمثلہ شیء، کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کی توحید ساری بیان ہوئی ہے اس میں۔ اور ایک صحابی تھے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں اور سورت کے ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، جب پوچھا بھی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سورت سے محبت بہت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اس سورت کی محبت آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ تو قرآن کی ایک سورت سے محبت کرنا بندہ جنتی بنتا ہے، پورے قرآن سے محبت کرے گا اس کا کیا بنے گا، اور قرآن والوں سے کرے گا تو کیا بنے گا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آخری 2 سورتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی تھا، اس نے جادو کیا، اس کی بیٹیاں جو ہے نا جادوگرنیاں تھیں، جب اور کوئی مقابلہ نہ کر سکے تو جادو ٹونے یہ کام شروع کر دیے۔ اللہ نے سورت نازل کر دی، فرمایا اس میں ان سب کا علاج ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جو یہ پڑھتا رہے اس پر جادو ہوتا نہیں، جس پر ہو چکا ہو ان صورتوں کی برکت سے اللہ اسے ختم کر دیتا ہے۔
خود قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں تو پناہ حاصل کرتا ہوں اس رب کی جو اندھیرے سے روشنی کو نکالتا ہے، رات کو پھاڑتا ہے اور دن کی روشنی آتی ہے، جتنے بھی شر ہیں یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، رات کا ہو یا دن کا ہو۔ اور وہ لڑکیاں تھیں نا اس کی جو دھاگوں پر دم کرتی تھی، پڑتی تھی، فرمایا پھونک مارنے والیوں کی شر سے بھی پناہ مانگو، اور حسد کرنے والے کے حسد سے بھی، کہ حسد جو ہوتا ہے یہ بھی بہت بری چیز ہوتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، پھر اللہ کی صفات کہ میں رب الناس کی پناہ لیتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں، لوگوں کے الہ کی پناہ لیتا ہوں، کس سے؟ شیطان کے وسوسوں سے۔ جب بات آئی دنیاوی چیزوں کی، حاسد کی، فلاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت ذکر کی، قل اعوذ برب الفلق۔ جب بات آئی شیطان کی تو اللہ نے 3 صفتیں بیان کی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس۔ فرمایا شیطان وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، اور وسوسہ ڈالنے والا کیا؟ الخناس، کہ جو وسوسہ ڈال کے خود پیچھے ہو جاتا ہے، برائی کر کے خود وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، فرمایا وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ شیطان صرف وہ شیطان نہیں ہے، فرمایا بعض بندے بھی شیطان سے غلط ہوتے ہیں، ان کا طریقہ بھی وہی ہوتا ہے کہ وسوسے ڈالنا، اور ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، کہ ان کے درمیان لڑائی جائے، وسواس۔ فرمایا ان لوگوں سے بھی آپ اللہ کی پناہ حاصل کریں، یا اللہ ان گندے بندوں سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ تو انسان نیک عمل کرے اور اللہ کی حفاظت بھی طلب کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رب الناس پر جو ہے نا ختم کیا۔ سورۃ شروع ہوئی تھی الحمدللہ رب العالمین سے، اور ختم بھی ہوئی اعوذ برب الناس پر، کہ بس رب کے ہو جاؤ تو سارا کام بن جائے گا، سارا کام بن جائے گا۔ تو یہ تھی چند وہ باتیں اس قرآن مجید کی۔ یہ کوئی مستقل تفسیر نہیں تھی، اور مستقل بلکہ میں تو اس کو خلاصہ بھی نہیں کہوں گا، صرف تھوڑا تھوڑا کہ ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں، خاص طور پر تراویح میں، کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے نا ہمیں حاصل بھی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کیا ہے، تاکہ، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر زور جو ہے نا ذرا عقائد پر رکھوں، کیونکہ عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو عمل کی کوتاہی قابل برداشت ہے۔ اس لیے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان چیزوں کا تذکرہ ذرا نمایاں، یہ صورت میں جہاں یہ چیز آ رہا تو ان آیات کا میں نے زیادہ حوالہ دیا، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا ساتھ چیزیں ہیں۔ اور سال بھر الحمدللہ اسی طریقے سے ہمارا قرآن کا درس جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اس کے اندر مستقل درس ہوتا ہے کہ روزانہ 2-3 آیات، وہ 20 منٹ کا مقرر ہوتا ہے، 20-22 منٹ، اور اس پر ختم ہو جاتا ہے، جو باتیں رہ جائیں وہ اگلے درس میں۔ تو میں آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ رمضان میں دل جمی کے ساتھ بیٹھے نماز میں آتے رہے، اب رمضان کے بعد بھی فجر کی نماز میں ایسے آتے رہے۔ جس طرح ہم تراویح کے اندر ہم نے ترتیب کے ساتھ قرآن مجید پڑھا، الحمدللہ فجر کی نماز میں بھی ہم ایسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایک تو وہ سنا جائے گا، اور اس کے بعد 20 منٹ جو ہے آپ قرآن مجید کو جو ہے نا روزانہ دے دیا کریں، تو انشاءاللہ ہمارا اس قرآن مجید سے تعلق بھی مضبوط ہوگا، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ ہماری کہی ان باتوں کو اور ہماری ان مجالس کو قبول اور منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروردگار عالم، آپ کی توفیق ہی سے ہم نے قرآن مجید کے چند نکات اور بعض آیات کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے پڑھی اور سنی ہے، یا اللہ اسے قبول اور منظور فرما، اور یا اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نصیب فرما، یا اللہ قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں کامل ہدایت نصیب فرما، اور قیامت کے دن اس قرآن کی سفارش بھی نصیب فرما، اور رمضان کی اور جو ہے نا روزوں کی سفارش بھی نصیب فرما، اور ان کی سفارش یا اللہ ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مغفرت کا اور بخشش کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمیشہ فضل اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ آخری سانس تک ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، موت کے وقت یا اللہ زبان پر کلمہ جاری فرما، اور یا اللہ موت کی تنگیوں سے، تکلیفوں سے، سختیوں سے بچا، قبر کی یا اللہ قبر کے عذاب سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما،
یا اللہ قیامت کی رسوائیوں سے بچا، یا اللہ پل صراط سے اپنی رحمت سے ہمیں جو ہے نا پار فرما، اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح آپ نے آخری صورتوں میں خود سکھایا کہ حاسدین کے حسد سے ان کی شر سے پناہ مانگو، یا اللہ حاسدین کے حسد سے، منافقین کی منافقت سے، یا اللہ شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی آبرو، مال، جان، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو محفوظ فرما، ملک پاکستان کو استحکام نصیب فرما، امن کا گہوارہ بنا۔ جب تک زندہ رہیں اسلام کے تقاضوں کو سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تمام بیماروں کو بھی شفا عطا فرما۔ بہت سارے ساتھی بار بار اپنی تکلیفوں اور عزیزوں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ تمام کی جائز مرادوں کو بھی پورا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو عزت کی زندگی نصیب فرما اور عزت کا رزق ہمیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔